اب وہ اتنا سوتے ہیں کہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی سونے سے. کہ میں نے کہا بھائی کرتے کیا کہ بس سوتے رہتے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونے کا جو عمل ہے وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم تھک کے سو جائیں گے, ورزش کر کے سو جائیں گے, یہ ایک ہمارا تجربہ ضرور ہے, لیکن اس کا نیند سے کوئی تعلق نہیں. تو اب نیند پر آپ کو کوئی کنٹرول حاصل نہیں ہے. کھانا آپ بغیر خیال کے نہیں کھا سکتے, پانی آپ بغیر خیال کے نہیں پی سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسا معمہ ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اور کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب جس میکینزم سے آپ واقف ہیں وہ اس کی تو نفی ہو گئی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ انسان ابھی یہی نہیں سمجھا کہ بھوک کیسے رفع ہوتی ہے. اگر بھوک کے خیال سے بھوک رفع ہوتی ہے, خیال کہاں سے آتا ہے؟ ابھی تو خیال سے ہی واقف نہیں ہے. خیال کہاں سے آ رہا ہے اس کے بارے میں تو کوئی معلومات ہے ہی نہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک یہ سوال اپنی جگہ بڑا اہم ہے کہ انسان کیا ہے, انسان کی زندگی کیا ہے, انسان کس طرح کھاتا ہے, کس طرح پیتا ہے, کس طرح زندہ رہتا ہے, کس طرح سوتا ہے, کیا کرتا ہے. اب رہا یہ کہ سانس کی آمد و شد وہ بھی ہے کہ سانس بھی جبھی تک آتا ہے جب تک انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. اگر اس کو یہ خیال نہ آئے کہ میں زندہ ہوں پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ اڑ جائے گا. تو انسان ایسا عجیب و غریب ایک اللہ تعالیٰ کا عجوبہ ہے کہ یہ خیال کے اوپر قائم ہے, لیکن اس خیال کے بارے میں اسے کوئی علم حاصل نہیں ہے. خیال کہاں آ رہا ہے, خیال دماغ میں کس جگہ داخل ہو رہا ہے, دماغ کس طرح اس خیال کو معنی پہنا رہا ہے, دماغ اس معنی کو پہنا کر انسان کو کس طرح حرکت دے رہا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی انسان کی زندگی کا دار مدار دوران خون پر ہے. یہ کہا جائے نا خون نکل جائے تو آدمی مر جائے گا. اب خون آدمی کا نکل جاتا ہے, یہ بھی آپ جب دیکھیں خون نکل گیا تو پھر وہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے خون بنا کیسے, کیسے خون بن رہا ہے, کہاں سے خون داخل ہو رہا ہے. اب کہنے کو یہ بات ہے کہ ہم نے کھانا کھایا, معدے نے اس کو ہضم کیا, وہ لعاب بنا, جگر میں گیا, پھر پھیپھڑوں میں گیا, دل میں گیا, وہاں سے دور کرتا رہا. وہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھیپھڑے کس طرح چل رہے ہیں, دل کس طرح حرکت کر رہا ہے, خون کیسے بن رہا ہے. آپ وہ روٹی کھا رہے ہیں اور آپ کا خون بن رہا ہے, آپ گوشت کھا رہے ہیں آپ کا خون بن رہا ہے. میں جتنے بھی انسانی کارنامے ہیں وہ خیال اور تصور کے گرد گھوم رہے ہیں. مثلا اگر سائنسی کوئی ایجاد ہوتی ہے تو پہلے خیال آتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ آدمی کو خیال آیا کہ بھئی آواز یہاں سے دور تک پہنچنی چاہیے, تو اس نے نا وہ ٹیلیفون ایجاد کر لیا. پھر دوسرے آدمی کو خیال آیا کہ تصویر یہاں سے وہاں جانی چاہیے, اس نے ٹی وی ایجاد کر لیا. لیکن یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر یہ خیال نہ آتا کہ آواز کا فاصلہ دور تک ہونا چاہیے تو ٹیلی فون ایجاد نہیں ہو سکتا. اگر کسی کو یہ خیال نہ آتا کہ تصویر منعکس ہو جائے اسکرین پر تو ٹی وی نہیں بن سکتا تھا. اور خیال کے ارد گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں وہ ظاہر ہم یہی کہہ دیں گے بھائی خیال کے ارد گرد جو چیزیں گھوم رہی ہیں, لیکن خیال کیا ہے انہیں ہم لہریں نہیں کہہ سکتے. اگر خیال کو ہم لہر کا نام دیتے ہیں تو ٹی وی کی لہر کی طرح خیال کو بھی پکڑ سکتے تھے. اگر ہم اسے کوئی ویو لینگتھ کا نام دیتے ہیں تو جس طرح ہم آوازیں ہزاروں میل پہنچا دیتے ہیں لاسل کی نظام کے تحت, تو
اپنے خیال کو یہاں بیٹھ کے امریکہ بھی پہنچا سکتے ہیں. بڑی کوششیں کی لوگوں نے, ٹیلی پیتھی یہ وہ سب. تو ٹیلی پیتھی میں بھی کوئی ابھی تک تو کوئی کامیابی نظر آئی نہیں. نام بڑے ہیں ٹیلی پیتھی, اور روس میں یہ ہو گیا, اور امریکہ میں یہ ہو گیا, اور فلاں جگہ یہ ہو گیا. ابھی تک اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب ہے خیال کے بارے میں ابھی ہمارا علم جو ہے بالکل محدود ہے. بالکل ہم نرسری کے بچوں کی طرح ہیں خیال کے بارے میں کہ خیال کیا ہے. البتہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی خیال آتا ہے اور بار بار خیال آتا ہے, 50 آدمیوں کو بار بار خیال آتا ہے ایک ہی, اس میں سے ایک آدمی اس خیال کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی ذہنی مرکزیت ہو جاتی ہے, تو اس مرکزیت کے تحت اس میں وہ مختلف معنی بناتا ہے, اور جیسے جیسے معنی بناتا ہے اسی حساب سے نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں. مثلا کھانا کھاتے ہیں, اب کھانے کتنے قسم کے پکتے ہیں, چیزیں تو وہی ہیں بنیادی چیزیں, وہی مسالہ ہے, وہی پانی ہے, وہی گوشت ہے, وہی گیہوں ہے. لیکن جب کھانے میں مرکزیت ہوئی تو نئی نئی ترکیبیں ذہن میں آتی چلی گئیں. اس سے کبھی پلاؤ بن گئی, کبھی بریانی بن گئی, کبھی قورمہ بن گیا, کبھی مسنجن بن گیا, جتنے کھانے. لیکن اگر کھانے کے اوپر ذہن مرکوز نہ ہوتا تو ظاہر کھانے میں بھی آپ کو نئی نئی چیزیں ڈشیں کیسے مل سکتی. اب کسی کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی ادرک کو, پیاز کو اور پودینے کو ملا دو, پھر کھا کے دیکھو, تو وہ ایک ڈش تیار ہو گئی. کسی کو کچھ خیال آیا, کسی کو کچھ خیال آیا, تو وہ خیال کھانے میں کا ہو, خیال کرسی بنانے کا ہو, خیال گھر بنانے. اب یہ گھر بناتے ہیں آپ, اب نقش نویس تو سارے ہی ہیں, گھر آپ بنا رہے ہیں, لیکن آپ اس آدمی کی خدمات حاصل کرتے ہیں کہ جس آدمی کا ذہن مکان کے نقشے پر مرکوز ہو جاتا ہے. جس آدمی کے ذہن مکان کے نقشے پر مرکوز ہو جائے گا وہ جگہ کا زیادہ بہتر استعمال کرے گا, وہ جگہ کو زیادہ اچھا بنا دے گا. اس کے اوپر ایک زمین آپ کی ہے, آپ نے مکان بنانا ہے, آپ مکان بنا دیجیے, ساری زندگی ٹوٹتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. تو اب اس سے یہ قانون آپ کو معلوم ہوا کہ زندگی کا دار و مدار اور زندگی کی جتنی جلوہ سامانیاں ہیں ان سب کا تعلق خیال کے اوپر ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ خیال کیا ہے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ جب خیال دماغ میں آ جاتا ہے انفارمیشن کے طور پر, اطلاعات کے طور پر, تو اس میں دماغ معنی کس طرح پیدا ہے. لیکن اتنی بات اگر غور و فکر کیا, وہ بھی اگر غور و فکر کیا جائے. اب دیکھیے, اب میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ نقشہ نویس سے, آرکیٹیکٹ, انجینئر سے ہم نقشہ اس لیے بناتے کہ اس کی خیال کی مرکزیت یہ ہے کہ جگہ کو کس طرح زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے آرام اور آسائش کے لیے کمرے بنا سکے. اب یہ ایک عام بات ہے, لیکن آپ مسالہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, بتائیے کبھی آپ کے کس کے ذہن میں یہ خیال آیا پہلے آرکیٹیکٹ کا یہ کام ہے, بتائیں, کسی کی بھی نہیں آیا. بس یہی ہے کہ بھائی آرکیٹیکٹ انجینئر سے بناؤ, وہ اچھا نقشہ بنا دے گا. بھائی کیوں اچھا بنا دے گا, کہ جو اس کا کام ہی ہے کہ وہ اچھا بنا دے گا, اس کا کام ہی ہے کہ وہ نقشے بناتا رہتا ہے. تو جو چیزیں آپ کی زندگی میں دخیل ہیں, یعنی آپ مکان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ پتہ نہیں کہ بھائی نقشہ کیسے بنتا ہے. تو